فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ثلاثة أوقات نهانا رسول الله عليه السلام أن نصلي وأن نقبر فيها موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تزيف للغروب حتى تغرب. فصل فی الاوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ، یہ فصل ہے ان اوقات کے بیان میں جن میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے بھائی، جن میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے بھائی. تو یہاں اس فصل میں وہ اوقات بیان ہوں گے جن میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، اسی طرح وہ اوقات بھی بیان ہوں گے جن میں نماز کا پڑھنا جائز ہی نہیں ہے بھائی، نماز کا پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں فصل فی الاوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ، یہ فصل ہے ان اوقات کے بیان میں جن میں نماز مکروہ ہے. لا تجوز الصلاۃ عند طلوع الشمس ولا عند قیامها فی الظہیرہ، جائز نہیں ہے نماز عند طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہوتے وقت، ولا عند قیامها فی الظہیرۃ، ظہیرہ کہتے ہیں نصف النہار کو بھائی جب سورج عین سر پر ہو، ولا عند قیامها اور نہ سورج کے قیام کے وقت، سورج کے قائم ہوتے وقت، فی الظہیرۃ دوپہر کو یعنی نصف النہار کو بھائی، ولا عند غروبها اور نہ غروب کے وقت بھائی یہ تین اوقات ہیں بھائی، ایک سورج طلوع ہوتے وقت، ایک جب سورج عین سر پر ہو اور ایک سورج غروب ہوتے وقت. ان اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. کیا وجہ اس کی؟ کہتے ہیں لحدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وجہ سے. قال وہ فرماتے ہیں ثلاثت اوقات نہانا رسول اللہ علیہ السلام، کہ تین اوقات ہیں کہ منع فرمایا حضور علیہ السلام نے اس میں ہمیں، ان نصلی یہ کہ ہم اس میں نماز پڑھیں، وان نقبر فیہا موتانا، قبر یقبر کے معنی دفن کرنا، اور یہ کہ ہم اس میں اپنے مردے دفن کریں. عند طلوع الشمس، ایک سورج طلوع ہوتے وقت، حتی ترتفع یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، وعند زوالها اور دوسرا سورج کے زوال کے وقت، حتی تزول یہاں تک کہ سورج کو زوال ہو جائے یعنی سورج ڈھل جائے. وحین تزیف للغروب، اور ایک تزیف کا معنی ہے مائل ہونا، قریب ہونا. وحین تزیف للغروب، اور جب سورج غروب کے قریب ہو جائے، حتی تغرب یہاں تک کہ غروب. تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین اوقات ایسے ہیں کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم اس میں نماز پڑھیں یا یہ کہ اس میں اپنے مردے دفن کریں. اور وہ تین اوقات کون سے ہیں؟ ایک تو سورج طلوع ہوتے وقت یہاں تک کہ سورج کچھ بلند ہو جائے بھائی، جب سورج کچھ بلند ہو جائے پھر اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اور ایک عین زوال کے وقت یہاں تک کہ سورج جب ڈھل جائے، تو عین زوال کے وقت بھی نماز وغیرہ جائز نہیں. ہاں جب سورج ڈھل جائے، کچھ منٹ گزر جائیں تو پھر جائز ہوگا. اور وحین تزیف للغروب، اور ایک تیسرا وقت جبکہ سورج غروب کے قریب ہو جائے، حتی تغرب یہاں تک کہ غروب، تو غروب ہونے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب غروب ہونے کے قریب ہو اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. والمراد بقوله وان نقبر صلاۃ الجنازہ، صاحب ہدایہ حدیث کا مفہوم بیان فرما رہے ہیں کہ حدیث کے اندر تو یہ آیا کہ یہ کس سے منع فرمایا، یہ کہ ہم نماز پڑھیں اور یہ کہ ہم اپنے مردوں کو دفن کریں.
تو کہتے ہیں مردوں کو دفن کرنے سے مردے دفن کرنا ہی نہیں مراد، بلکہ اس سے مراد نماز جنازہ ہے۔ کیا مراد ہے؟ نماز جنازہ ہے بھائی۔ آگے وجہ بھی ذکر کریں گے، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس وقت دفن کرنا بالاجماع غیر مکروہ ہے۔ تمام علماء فقہا کے نزدیک دفن کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو کراہت کس چیز کے اندر ہے؟ نماز، اور اسی طرح نماز جنازہ میں ہے۔ تو کہتے ہیں والمراد بقولہ، اور حضور علیہ السلام کے قول جو ہے وَأَن نَقْبِرَ، اس سے مراد جو ہے صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ ہے، لِأَنَّ الدَّفْنَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، اس لیے کیونکہ دفن جو ہے وہ غیر مکروہ ہے جی۔ اور حاشیے میں انہوں نے بتلایا کہ بالاجماع بھائی اس وقت دفن کرنا غیر مکروہ ہے بھائی۔ والحدیث بإطلاقه حجۃ علی الشافعی رحمہ اللہ فی تخصیص الفرائض وبمکہ، وبمکہ یہ با ہونی نہیں چاہیے بھائی، اور محشی حضرات بھی لکھتے ہیں کہ بعض نسخوں میں با موجود نہیں ہے بھائی۔ اچھا یاد رکھیے امام شافعی رحمہ اللہ وہ تخصیص فرماتے ہیں فرائض کی۔ اس حدیث میں تو کیا آیا؟ مطلقاً ہر نماز سے منع کیا گیا، یہاں فرض اور نفل وغیرہ میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ معلوم ہوا ان تین اوقات میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اس سے تخصیص کرتے ہیں، اس حکم سے نکالتے ہیں فرائض کو، کہ فرائض پڑھنا ان اوقات میں جائز ہیں بھائی۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی انسان رہتا ہو اور وہ اس وقت کے ان تین اوقات کے اندر کوئی فرض نماز پڑھنا چاہتا ہے تو فرض نماز وہ فرماتے ہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے اس حدیث سے تخصیص کی ہے مکہ مکرمہ کی بھائی، کہ یہ حکم مکہ مکرمہ کے علاوہ کے لیے ہے، مکہ میں یہ حکم نہیں ہے، یعنی وہاں انسان مطلقاً نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے فرائض پڑھنا چاہے نوافل، ان تین اوقات میں وہ پڑھ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صاحب ہدایہ فرما رہے کہ یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ نے جو فرائض اور مکہ کی تخصیص کی ہے، تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف یہ حدیث حجت ہے، دلیل ہے، کیونکہ اس کے اندر کہیں فرائض اور نوافل کا فرق نہیں کیا گیا۔ یہ حدیث مطلق ہے، سب نمازوں کو شامل ہے، چاہے نوافل ہوں چاہے فرائض ہوں، معلوم ہو کوئی بھی ان اوقات میں نہیں پڑھ سکتے۔ اور نیز یہ حدیث مطلق ہے، اس میں کسی جگہ کا ذکر نہیں ہے، معلوم ہو سب جگہ یہی حکم ہے، چاہے مکہ میں ہو چاہے مکہ کے علاوہ میں ہو۔ یہ معنی ہے والحدیث بإطلاقہ حجۃ علی الشافعی رحمہ اللہ، اور یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ حجت ہے، یا یوں اپنے اطلاق کی وجہ سے حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف فی تخصیص الفرائض، فرائض کی تخصیص کرنے میں، وبی مکہ تھا، اور مکہ کی تخصیص میں، وحجۃ علی ابی یوسف۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ جمعے کے دن زوال کے وقت نفل پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں تین اوقات کے اندر اور نمازیں پڑھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن زوال کے وقت، یعنی جب سورج عین سر پر ہو، اس وقت نوافل پڑھنا جائز ہے بھائی، نفل انسان پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ حدیث ان کے خلاف بھی حجت ہے بھائی، اس حدیث میں کوئی جمعے وغیرہ کے دن کی تخصیص نہیں کی گئی، مطلقاً منع کیا گیا بھائی۔ تو کہتے ہیں وحجۃ علی ابی یوسف رحمہ اللہ، اور یہ حدیث دلیل ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے خلاف بھی فی اباحۃ النفل یوم الجمعۃ، نفلوں کو مباح قرار دینے میں جمعے کے دن زوال کے وقت، کہ انہوں نے جمعے کے دن زوال کے وقت نفلوں کو مباح قرار دیا ہے، اس میں یہ حدیث امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہے بھائی۔ قال ولا صلاۃ جنازۃ لما روینا، اس کا عطف بھی پیچھے اب صلاۃ آیا تھا، لا تجوز الصلاۃ، اور جائز نہیں ہے نماز جنازہ بھی ان تین اوقات میں، لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی، یہ جو ابھی حدیث آئی تھی، اور صاحب ہدایہ نے بتلا دیا ان نقبر موتانا، کیا معنی ہے نقبر فیہا موتانا کا؟
کہ نماز جنازہ مراد ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلا نماز جنازہ بھی اس وقت جائز نہیں۔ ولا سجدۃ تلاوۃ، اور نہ ہی سجدہ تلاوت جائز ہے، لأنہا فی معنی الصلاۃ، کیونکہ سجدہ تلاوت بھی کس کے معنی میں ہے؟ نماز ہی کے معنی میں ہے، اس کے لیے بھی وہی نماز کی شرائط وغیرہ ہے، تو یہ بھی اسی کی طرح ہے، تو اس کا بھی وہی حکم ہے۔ الا عصر یومہ عند الغروب، سوائے اسی دن کے عصر کے غروب کے وقت، اسی دن کی عصر غروب کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گی بھائی، ہو جائے گی۔ سورج غروب ہو رہا ہے، غروب ہونے والا ہے، اور ایک شخص کی اسی دن کی عصر کی نماز باقی ہے، وہ نماز پڑھے گا، وہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر قضا کوئی عصر پڑھتا ہے اس وقت، وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ عصر یومہ، اسی دن کی عصر پڑھنا چاہے تو وہ غروب کے وقت پڑھ سکتا ہے، یعنی ہو جائے گی، لیکن قضا کوئی عصر پڑھنا چاہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ معنی الا عصر یومہ عند الغروب، مگر اسی دن کی عصر غروب کے وقت، لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت۔ بھائی دیکھیے یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ اسی دن کی عصر کی نماز غروب کے وقت پڑھنا کیوں جائز ہے، دلیل ذکر کر رہے ہیں، آپ اصول فقہ کے اندر پڑھ چکے ہوں گے۔ بھائی دیکھیے نماز کے وجوب کا سبب وقت ہے، مثلا ظہر کی نماز، جب ظہر کا وقت آئے گا تو آپ پر فرض ہوگی، اس سے پہلے فرض ہی نہیں، لہذا ایک آدمی کا انتقال ظہر کے وقت ہو گیا، ظہر کے وقت، تو اب ابھی تو عصر کا وقت آیا ہی نہیں تھا، پہلے انتقال ہو گیا، لہذا عصر کی نماز اس کے ذمے باقی بھی نہیں اس دن کی، کیونکہ اس وقت کو اس نے پایا ہی نہیں۔ تو جب وقت کو پائے گا کوئی شخص تو اس پر وہ نماز واجب اور فرض ہوگی۔ تو معلوم ہوا نماز کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے بھائی، وقت ہے، وقت ہے، اور اگر یہ وقت کامل ہوگا تو وجوب بھی کامل درجے کا ہوگا، تو ادا بھی کس قسم کی چاہیے؟ کامل ادا چاہیے بھائی۔ تو جب وقت کامل ہے تو وجوب اس وقت کی وجہ سے آ رہا ہے، تو وجوب بھی کس قسم کا آئے گا؟ کامل آئے گا، تو کامل ہی ادا بھی چاہیے، پھر ہی ادا ہوگی۔ اور اگر وہ وقت ناقص ہے تو وجوب بھی ناقص ہوگا، تو لہذا ناقص بھی ادا کر دی جائے تو وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر واجب تو ہوئی تھی کامل، کہ وقت کیسا تھا؟ کامل تھا، تو نماز بھی کامل واجب ہوئی، لیکن وہ شخص اس کو ادا کرتا ہے وقت ناقص کے اندر، تو بھائی ادا تو واجب تو ہوئی تھی کامل، اور یہ ادا کر رہا ہے ناقص، تو یہ ادا صحیح نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے، کہتے ہیں دیکھیے صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ دیکھیے یہاں وجوب کا سبب وقت ہے، وجوب کا سبب وقت۔ اب اس میں تین صورتیں ہیں، تین احتمال ہیں، یا تو سارے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے، مثلا ظہر کی نماز، اس کے وجوب کا سبب سارے ظہر کے وقت کو قرار دیا جائے، یعنی زوال سے لے کر عصر کا وقت شروع ہونے تک اس سارے وقت کو سبب قرار دیا جائے کہ یہ سبب ہے وجوب کا، اس کی وجہ سے نماز ظہر کی واجب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے۔ تو اگر سارے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے تو پھر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں کوئی پڑھے تو وہ جائز ہی نہیں ہونی چاہیے بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز واجب کب ہوگی؟ جب کا پورے وقت کو، ظہر کے پورے وقت کو ایک آدمی پالے گا، کیونکہ آپ نے کس کو قرار دیا ہے وجوب کا سبب؟ فرض کریں اگر آپ سارے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیتے ہیں تو پورا سبب پایا جائے گا تو نماز واجب ہوگی، اور واجب ہونے سے پہلے کوئی نماز ادا کرے تو نماز ادا ہوتی ہے نہیں۔ ابھی عصر کا وقت نہیں آیا تو عصر کی نماز بھی آپ پر واجب نہیں، لہذا آپ عصر سے پہلے عصر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، بھئی ابھی واجب ہی نہیں ہوئی، آپ کیسے ادا کر رہے ہیں اس کو بھئی؟ تو وہ نماز بھی نہیں۔ لہذا اگر آپ پورے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیتے ہیں
تو ضروری ہوگا کہ پورا وقت گزرنے کے بعد اس نماز کو ادا کیا جائے، کیونکہ جب تک پورا وقت نہیں گزرا، پورا وقت تو سبب ہے کس چیز کا؟ وجوب. تو جب تک پورا وقت نہیں گزرا وجوب بھی نہیں آیا، نماز بھی آپ پر واجب نہیں. تو معلوم ہوا جب پورا وقت گزرے گا ظہر کا، پھر آپ پر کون سی نماز واجب ہو جائے گی؟ ظہر کی، اور پھر آپ کو عصر میں جا کر پڑھنا پڑے گی. اس سے پہلے پڑھیں گے تو ادا ہی نہیں ہوگی. یہ خرابی کس صورت میں لازم آتی ہے؟ اگر پورے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے تو پھر یہ خرابی لازم آتی ہے کہ وقت کے اندر نماز ادا کرنے سے وہ ادا ہی نہیں ہوگی، بلکہ بعد میں جا کر ادا کرنا پڑے گی، تاکہ پہلے وجوب ہوگا تو نماز ادا ہوگی، وجوب ہی نہیں تو ادا کیسے بھائی؟ صورت سمجھ میں آ گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ نماز آپ ظہر کی پڑھنے لگے ہیں تو جو تھوڑا سا وقت ظہر کا پہلے گزر گیا اس وقت ماضی کو سبب قرار دیا جائے وجوب کا. پہلی صورت کیا تھی؟ پورے وقت کو. اب دوسری وہ تو اس میں تو خرابی لازم آئی، لہذا پورے وقت کو سبب نہیں قرار دیا. دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ وقت جو گزر گیا ہے ماضی کے اندر اس وقت کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے. مثلا ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 12:30، مثلا زوال کتنے بجے ہے؟ 12:30، اور ایک شخص اس نماز کو ادا کرتا ہے 1:30 بجے یا 2 بجے. جب 2 بجے ادا کر رہا ہے تو جو وقت پیچھے ظہر کا گزر چکا، یعنی گھنٹہ 1.5 جو پہلے گزر چکا، اس کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے. یہ دوسری صورت ہے. اس صورت میں بھی خرابی لازم آتی ہے. کیا خرابی؟ وجوب کا سبب کس کو قرار دیا؟ یہ جو وقت گزر گیا تھا تو اس وقت کے بعد نماز ادا کر رہا ہے، وہ وقت کے اندر ادا کر رہا ہے یا وقت کے بعد ادا کر رہا ہے؟ وقت کے بعد ادا کر رہا ہے. اور وقت کے بعد جو نماز ادا کی جائے وہ ادا کہلاتی ہے یا قضا کہلاتی ہے؟ وہ تو قضا کہلاتی ہے. تو اس ادا کو بھی قضا کہنے لازم آئے گا، اس ادا کو بھی، کیونکہ نماز تو اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے نہ کہ وقت کے بعد. اور خرابی کس وجہ سے آئی کہ آپ نے کس وقت کو وجوب کا سبب قرار دیا تھا؟ وقت ماضی کو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تیسری صورت ہے جس میں پھر یہ خرابی لازم نہیں کہ نماز کے ساتھ جو وقت، جو لمحہ ملا ہوا ہے، متصل ہے، اس کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے. آپ نماز شروع کرنے لگے ہیں، عین شروع کرتے وقت جو وقت کا چھوٹے سے چھوٹا جز، سیکنڈ سے بھی یوں کہ کروڑوں گنا چھوٹا جز جو نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، متصل ہے، جس کے ساتھ ہی آپ کی نماز شروع ہو رہی ہے، وہ جو جڑا ہوا وقت ہے اس کو کیا کیا جائے؟ وجوب کا سبب قرار دیا جائے. اس صورت میں پھر یہ خرابیاں لازم نہیں آتی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو لہذا جب اس جز کو سبب قرار دے دیا گیا تو اب عصر کی نماز، بات چل رہی ہے کہ اسی دن کی عصر کی نماز غروب کے وقت بھی جائز ہے. اسی دن کی عصر کی نماز کیوں جائز ہے؟ وجہ اب ذکر کرنے لگے کہ دیکھیے وجوب کا سبب ہم نے کس وقت کو قرار دیا، کس لمحے کو قرار دیا ہے؟ جو عین اس نماز کے ساتھ متصل ہے، ملا ہوا ہے. تو جب ایک شخص سورج غروب ہونے والا ہے اور عصر کی نماز شروع کرتا ہے تو کون سا لمحہ نماز کے وجوب کا سبب ہے؟ جو اس نماز سے ملا ہوا ہے. اور اس وقت تو سورج غروب ہونے والا ہے، وقت ہے مکروہ. تو معلوم ہوا یہ وقت مکروہ ہے، تو اس کی وجہ جو نماز کے ساتھ ملا ہوا ہے جو وہ لمحہ وہ بھی کیا ہے؟ مکروہ وقت ہے. تو اس کی وجہ سے جو وجوب آئے گا وہ یہ یوں کہیں یہ وقت ہے ناقص. یہ وقت کیا ہے؟ ناقص ہے. تو جب یہ وقت ناقص تو اس کی وجہ سے جو وجوب آیا وہ بھی کس قسم کا؟ ناقص. جب ناقص وجوب آیا تو یہ جو ادا کر رہا ہے یہ کامل وقت میں ہے یا ناقص وقت میں؟ ناقص وقت میں. تو ادا بھی کس قسم کی ہو گئی؟ ناقص. تو اسی وجہ سے اس دن کی عصر کی نماز جائز ہے، کیونکہ اس کا وجوب جس وقت کی وجہ سے آیا وہ وقت بھی کیا؟ ناقص. تو وجوب آیا ناقص. جب وجوب ناقص تو ادا ناقص سے بھی کام چل جائے گا، لہذا اس وقت نماز ادا کرے گا تو نماز ہو جائے گی. جبکہ باقی نمازوں کے جو اوقات ہیں ان میں جو
پورا وقت کامل ہے. جب پورا وقت کامل ہے تو وجوب بھی کس قسم کا آئے گا؟ کامل. تو لہذا وہ کامل ادا کے ساتھ ہی وہ ادا ہوگی، ناقص وقت میں وہ ادا تو کامل وقت میں ادا ہوگی، ناقص وقت میں ادا نہیں. اور جب یہ تو تھا وہ صورت جب نماز وقت کے اندر پڑے تو وہ جز جو نماز کے ساتھ متصل ہے اس کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے گا. اور اگر وقت پورا گزر جائے اور ایک شخص نے نماز ہی نہیں پڑھی تو اب پورے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے گا. اب پورے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے گا. مثلا ظہر کی نماز ہے اور ایک عصر کا وقت شروع ہو گیا، ایک شخص نے ابھی تک نماز ظہر کی نہیں پڑھی، اب وہ قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا کہیں گے؟ قضا اس کے ذمہ ہے یا نہیں ہے؟ قضا ہے، قضا اس کے ذمہ واجب. تو یہ وجوب کس وقت کی وجہ سے آیا؟ اب کہیں گے پورے ظہر کا وقت جو 12:30 سے لے کر مثلا 4:30 یا 5 بجے تک جتنا بھی وقت ہے، یہ سارا وقت اس نماز کے وجوب کا سبب ہے. اس نے اس وقت کو پایا، لہذا اس پر نماز کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو وقت کے بعد جب ادا کریں گے تو پھر پورے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیں گے. بھائی کیوں؟ اب پورے وقت کو کیوں وجوب کا سبب قرار دیتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی ہم تو پہلے بھی پورے وقت ہی کو وجوب کا سبب قرار دینا چاہتے تھے، لیکن اس میں کیا لازم آ رہی تھی؟ اس میں خرابی لازم آ رہی تھی کہ وقت کے اندر تو پھر کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، ادا کرنا ہی کب پڑے گی؟ ادا وقت کے بعد. بھائی اور اب تو وقت گزر گیا ہے، اب پورے وقت کو اگر وجوب کا سبب قرار دے بھی دیا جائے تو وہ خرابی لازم نہیں آتی، اب تو نماز ویسے قضا ہو چکی ہے. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے الا عصر یومہ عند الغروب، مگر اس دن کی عصر کی نماز غروب کے وقت، لأن السبب هو الجزء القائم. اچھا بھائی میں نے کیا بتلایا؟ اسی دن کی عصر کی نماز پڑھنا چاہے تو اس وقت پڑھ سکتا ہے. گزشتہ دن کے عصر کی قضا کرنا چاہتا ہے غروب کے وقت، وہ نہیں ہوگی ادا، اس لیے کیونکہ اس کے وجوب کا سبب کیا بنا؟ پورا وقت عصر. گزشتہ دن کا عصر کی نماز اس نے نہیں پڑھی اور نماز قضا ہو گئی. اب کیا کہیں گے؟ پورا عصر کا وقت یہ کیا ہے؟ وجوب کا سبب. اور اس میں سے اکثر وقت کیا ہے؟ کامل ہے یا ناقص ہے؟ اکثر وقت کامل ہے، تھوڑا سا ناقص ہے. اور للاکثر حکم الکل، تو گویا سارا وقت ہی گویا کس قسم کا تھا؟ کامل. تو وجوب بھی کس قسم کا آیا؟ کامل. تو نماز کی ادا بھی کامل وقت میں ہونی چاہیے. ناقص وقت میں غروب کے وقت ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگی. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں مگر یہ کہ اسی دن کی عصر غروب کے وقت، لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت، اس لیے کیونکہ سبب جو ہے یعنی وجوب کا سبب جو ہے وہ جز ہے وقت کا، القائم جو قائم ہے یعنی موجود ہے، من الوقت وقت میں سے، کیونکہ نماز کے وجوب کا سبب وہ جز ہے جو موجود ہے وقت میں سے، اس نماز کے ساتھ ملا ہوا ہے، متصل ہے. لأنه لو تعلق بالکل، اس لیے کیونکہ اگر وجوب کا تعلق سارے وقت کے ساتھ ہو تو لوجب الاداء بعدہ، تو واجب ہوگا ادا کو وقت کے بعد کیا جائے. بھائی کہ تو پھر اس صورت میں لازم آئے گا کہ ادا جو ہے وہ واجب ہوگی وقت کے گزرنے کے بعد. ولو تعلق بالجزء الماضی، اور اگر وجوب کا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ اس جز کے ساتھ جو گزر چکا ہے. فالمؤدی فی آخر الوقت قاضٍ، تو نماز کو ادا کرنے والا آخر وقت میں قاضٍ، وہ قضا کرنے والا ہے کیونکہ وقت سے بعد ادا کر رہا ہے. آپ نے وجوب کا سبب کس کو قرار دیا؟ جو وقت گزر چکا ہے. سورج سمجھ وہی بات بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا پہلے انہوں نے ذکر کر دیا سارے وقت کو وجوب کا سبب قرار نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ لو تعلق بالکل، اگر سارے وقت کو کیا کیا جائے؟ وجوب کا سبب قرار دیا جائے، لوجب الاداء بعدہ، تو واجب ہوگی ادا اس وقت کے گزرنے کے بعد، اس سے پہلے ادا ہی نہیں کر سکتا. اور دوسری صورت کیا ذکر کی تھی؟ اگر جزء ماضی کا جو وقت گزر چکا ہے ماضی کے اندر، اگر اس کو کیا کیا جائے؟ وجوب کا سبب قرار دیا جائے تو پھر اس وقت آپ وقت کے اندر ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کو کیا کہنا لازم آئے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ قضا کر رہا ہے، کیونکہ وجوب کا سبب جو وقت تھا وہ تو ماضی میں گزر چکا ہے اور یہ اس کے بعد ادا کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟
قضا کرنے والا ہے، ادا کرنے والا نہیں. یہی بات بیان کر رہے ہیں. وَلَوْ تَعَلَّقَ بِالْجُزْءِ الْمَاضِي، اور اگر وجوب کا تعلق ماضی کے جز کے ساتھ ہو تو فَالْمُؤَدِّي، تو وہ شخص جو نماز کو ادا کرنے والا ہے، فی آخر الوقت، کس میں؟ آخر وقت کے اندر ہے، وقت کے اندر ہی لیکن آخر وقت ہے، تو وہ قاضٍ، وہ کیا ہوگا؟ نماز کو قضا کرنے والا ہے، یعنی اس کی قضا کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو قضا نہیں کر رہا بلکہ ادا کر رہا ہے. معلوم ہو ان دونوں صورتوں میں خرابی لازم آتی ہے. پورے وقت کو بھی وجوب کا سبب قرار نہیں دے سکتے اور جزء ماضی کو بھی وجوب کا سبب قرار نہیں دے سکتے. تو وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، تو اور جب اس طرح ہے بات، تو فقط اداہا کما وجبت، تو تحقیق اس نے نماز کو، یعنی عصر کی نماز کو، اسی دن کے عصر کی نماز کو جو غروب کے وقت ادا کر رہا ہے، تو فقط اداہا کما وجبت، تو اس نے بھی اس نماز کو ادا کیا جیسے وہ واجب ہوئی تھی. آخر وقت میں واجب بھی کیسی ہوئی؟ ناقص. اور یہ ادا بھی کس وقت میں کر رہا ہے؟ ناقص. تو جیسی واجب ہوئی تھی ویسی ہی ناقص یہ ادا کر رہا ہے، تو یہ ادا ہو جائے گی. بخلاف غیرہا من الصلوات، بخلاف کے اس نماز کے علاوہ جو اور نمازیں ہیں، لأنہا وجبت کاملتاً، اس لیے کیونکہ وہ نمازیں جو ہیں وہ کامل ہو کر واجب ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا وقت کامل ہے. فلا تتعدى بالناقص، تو وہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی کس کے ساتھ؟ ناقص کے ساتھ، ناقص وقت میں یا ناقص ادائیگی کے ساتھ وہ ادا نہیں ہوں گی. قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے کون مراد ہیں؟ صاحب ہدایہ. وہ فرماتے ہیں والمراد بالنفی المذکور فی صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الکراہۃ. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں متن میں تو آیا تھا ولا صلاة جنازة ولا سجدة تلاوة، اور ای لا تجوز، یہ جائز نہیں. صاحب ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی یہاں جائز ہونے سے مراد کراہت ہے، یہ معنی نہیں کہ یہ ہوں گی نہیں. ہاں یہ کیا ہے؟ ان کا ان اوقات میں ادا کرنا، 3 اوقات میں ان کا ادا کرنا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی. تو کہتے ہیں والمراد بالنفی المذکور فی صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الکراہۃ، اور وہ نفی جو ذکر ہوئی بھائی نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کے بارے میں، اس سے مراد جو ہے الکراہۃ، کراہت ہے. حتی لو صلی فیہ او تلا سجدۃ فیہ وسجدہا جازا، یہاں تک کہ اگر اس وقت کے اندر صلیہا، نماز جنازہ کو پڑھ لیا، فیہ اس وقت کے اندر، او تلا سجدۃ فیہ، یا تلاوت کر لی آیت سجدہ کی، فیہ اس وقت میں، وسجدہا، اور اس پھر سجدہ کر لیا اس تلاوت آیت سجدہ کا، جازہ، تو یہ بھی جائز ہے. لأنہا ادیت ناقصتا کما وجبت، اس لیے کیونکہ یہ ناقص ادا کیے گئے جیسے کہ واجبت، جیسے کہ یہ واجب ہوئے تھے. بھائی ان اوقات میں اگر سجدہ تلاوت کر لیتا ہے یا نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے تو یہ ادا ہو جائیں گے، ادا ہو جائیں گے، اور البتہ مکروہ ہوں گے. بھئی کیوں ادا ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کا وجوب ناقص ہوا تو ادا بھی ناقص وقت میں ہو جائے گی. بھئی ان کا وجوب ناقص کیسے ہوا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ نماز جنازہ تب واجب ہوتی ہے جب جنازہ حاضر ہو جائے، اور جنازہ جب اس مکروہ وقت میں حاضر ہوا تو اسی وقت وجوب بھی آیا نماز جنازہ کا، تو وجوب بھی کس قسم کا آئے گا؟ ناقص آئے گا. تو لہذا اس ناقص وقت میں ادا ہو جائے گی. اسی طرح سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے آیت سجدہ تلاوت کرنے سے، اور جب اس ناقص وقت کے اندر آیت سجدہ تلاوت کی تو وجوب بھی کس قسم کا آیا؟ ناقص آیا. تو اس وقت میں ادا کرے گا تو ادا بھی ناقص ہوئی وجوب کے مطابق، بھائی تو ادا ہو جائے گا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے لأنہا ادیت ناقصتا کما وجبت، اس لیے کیونکہ اس کو ادا کیا گیا ناقص ہی جیسے یہ واجب ہوئی تھی. اذ الوجوب بحضور الجنازۃ والتلاوۃ، اس لیے کیونکہ وجوب جو ہے، واجب ہونا جو ہے وہ جنازے کے حاضر ہونے سے اور تلاوت کرنے سے ہے. بھائی یہاں تک دلیل بات سمجھ میں آ گئی. بھائی وَيُكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ الْفَجْرِ، اور مکروہ ہے نفل پڑھنا فجر کے بعد، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے،
وبعد العصر اور عصر کی نماز کے بعد حتی تغرب یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. بھئی یاد رکھیے جب فجر صادق طلوع ہو جائے تو پھر فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ اور نوافل پڑھنا مکروہ ہیں بھائی. اس وقت میں اور نوافل نہیں پڑھنے چاہیے بھائی، اور نوافل پڑھنا درست نہیں ہے. اور اسی طرح عصر کی نماز پڑھ لی تو عصر کی نماز کے بعد اب نوافل پڑھنا مکروہ ہے بھائی، مکروہ ہے، نوافل نہیں پڑھنے چاہیے. ہاں ان اوقات میں قضا نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے. اور مکروہ ہے نفل پڑھنا فجر کے بعد حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. وبعد العصر اور عصر کی نماز کے بعد حتی تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. دلیل اس کی کیا؟ کہتے ہیں لما روی انہ علیہ السلام نہا عن ذالک، بوجہ اس حدیث کو جو روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، ان اوقات نے نوافل سے منع فرمایا. ولا باس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائد ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ پڑھے نماز ان اوقات کے اندر الفوائد فوت شدہ، ان اوقات میں فوت شدہ یعنی قضا نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وَيَسْجُدَ لِلتِّلَاوَةِ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ ان اوقات میں سجدہ تلاوت کرے. اور وَيُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اور ان اوقات کوئی حرج نہیں ہے کہ ان اوقات میں یصلی علی الجنازۃ کیا کرے؟ نماز جنازہ پڑھے. بھائی جنازے پر نماز پڑھے یعنی نماز جنازہ پڑھے. بھائی کیا وجہ ہے؟ فوت شدہ یعنی قضا نمازیں پڑھنے میں بھی آپ نے بتلایا، سجدہ تلاوت کرنے میں، اور اسی طرح نماز جنازہ ان 2 اوقات میں یعنی طلوع فجر کے بعد طلوع شمس تک اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، ان 2 وقتوں میں قضا نمازیں پڑھنے میں، سجدہ تلاوت کرنے میں اور نماز جنازہ پڑھنے کے اندر اس میں کوئی حرج نہیں، وہ پڑھ سکتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ كَانَتْ لِحَقِّ الْفَرْضِ، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جو کراہت تھی وہ حق فرض کی وجہ سے تھی. کس کی وجہ سے؟ لِيَصِيرَ الْوَقْتُ كَالْمَشْغُولِ بِهِ، تاکہ یہ وقت اس طرح ہو جائے گویا کہ اسی فرضوں میں مشغول تھا، بھائی انہی فرضوں میں گزرا. بھائی دیکھیے حدیث میں منع کیا گیا ہے فجر صادق کے طلوع ہو جانے کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک اس دوران نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا. تو صرف اس وقت وہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد جماعت ہو جائے گی، نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتا. بھائی اسی طرح عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ کراہت اس وجہ سے کہ یہ وقت جو ہے فرضوں کا حق ہے. یہ وقت کس کا حق ہے؟ فرضوں کا حق ہے. تو یہ وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سارے وقت کو فرضوں میں صرف کرنا چاہیے، یعنی فجر کی نماز اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ کیا کر لے؟ اس سارے وقت کا احاطہ کر لے، سارے وقت کا. تو یہ ہونا تو اس طرح چاہیے، لیکن اس کے اندر چونکہ لوگوں کے لیے مشکل تھی، شریعت نے یہ حکم نہیں دیا، بس اس کے اندر جیسے نماز مسنون طریقے سے ہے وہ ادا کر لی جائے. لیکن بہرحال یہ وقت حق کس کا ہے؟ فرضوں کا حق ہے. لہذا اگر آپ اس میں نوافل پڑھیں گے تو یہ وقت آپ نے کس کو دے دیا؟ نوافل کو دے دیا. اور یہ وقت تو حق تھا کس کا؟ فرضوں کا. تو یہ آپ نے وقت حقدار کو دیا یا غیر حقدار کو دے دیا؟ غیر حقدار کو دینا لازم آئے گا. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی. اس لیے ان اوقات میں نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے. تو یہ وقت کس کا حق ہے؟ فرضوں کا حق ہے. تو جب یہ فرضوں کا حق ہے تو یہ کراہت جو ہے یہ فرضوں کے حق میں
اور اسی طرح واجب کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی، واجب لذاتی ہی کے حق میں، یعنی اسی وقت میں اگر کوئی قضا نماز پڑھنا چاہے تو قضا نماز بھی کیا ہے؟ فرض ہے، تو حق بھی کس کا تھا؟ فرض کا، اور ادا بھی کس کو کیا؟ فرض ہی کو، لہذا یہ فرض ہو جائیں گے، صحیح ہیں بھائی۔ اور اسی طرح وہ چیز جو اپنی ذات کی وجہ سے واجب ہے، جو اپنی ذات کی وجہ سے واجب ہے، جیسے نماز جنازہ ہے، جب جنازہ حاضر ہو گیا تو جو موجود لوگ ہیں ان پر کیا ہو جاتا ہے؟ نماز جنازہ ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سجدہ تلاوت ہے، تو یہ چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے واجب ہیں، یعنی یوں کہیں شریعت کی طرف سے واجب ہیں، بندے کے عمل کا اس میں دخل نہیں۔ کس کی طرف سے واجب ہیں؟ شریعت کی طرف سے واجب ہیں، بندے کے عمل کا اس میں دخل نہیں۔ جب بندے کے عمل کا دخل نہیں، شریعت کی طرف سے واجب ہیں، ضروری ہیں، تو لہذا فرض بھی کیا تھے؟ ضروری۔ اسی طرح یہ واجب لذاتی ہی بھی کیا ہے؟ ضروری۔ تو لہذا ان کو بھی پڑھے گا تو یہ صحیح ہے بھائی، کیونکہ حق کس کا تھا؟ فرض، یعنی وہ بھائی نفل ہیں وہ آپ اپنی طرف سے زائد پڑھتے ہیں، اور فرض کس کی طرف سے ہیں؟ شریعت کی طرف سے۔ تو جب آپ اس وقت کو فرضوں میں لگاتے ہیں تو اسی چیز میں لگا رہے ہیں جو شریعت کی طرف سے ہے، یعنی حقدار کو حق دے رہے ہیں۔ سجدہ تلاوت کر رہے ہیں یا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کس کی طرف سے ہیں؟ شریعت کی طرف سے، تو اسی چیز کو وقت ادا کر رہے ہیں اور اسی چیز کو حق دے رہے ہیں جس کا وہ حق ہے، تو وہ ادا ہو جائیں گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دلیل سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ كَانَتْ لِحَقِّ الْفَرْضِ لِيَسِيرَ الْوَقْتُ كَالْمَشْغُولِ بِهِ، اس لیے کیونکہ یہ کراہت جو ہے یہ فرضوں کے حق کی وجہ سے ہے، تاکہ یہ وقت ہو جائے کالمشغول بِهِ، جیسے کہ اسی کے اندر مشغول رہا ہو۔ نماز تو آپ نے ٹھیک ہے پڑھ لی مسنون طریقے سے، باقی وقت اگرچہ خالی ہے لیکن اس میں اور نماز نہیں پڑھنی، گویا یہ وقت کس میں کی طرف گویا ابھی بھی کس میں مشغول؟ یہ فرضوں کا حق ہے تو انہی میں گویا مشغول ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں لیسیر الوقت کالمشغول به، تاکہ یہ وقت جو ہے اس میں مشغول کی طرح ہی ہو جائے، لا لمعنى فی الوقت، نہ کہ کسی سبب کی وجہ سے وقت کے اندر، یعنی وقت کے اندر کوئی علت نہیں، وقت کے اندر کوئی خرابی نہیں، بلکہ خرابی کیا تھی کہ یہ وقت حق کس کا ہے؟ فرضوں کا۔ تو فرض یا شریعت کی طرف سے جو چیز واجب ہے ان کو تو پڑھا جا سکتا ہے، جو شریعت کی طرف سے واجب نہیں وہ ان کو نہیں ادا کیا، ان کو یہ وقت نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا بھائی، یا کیا دلیل چل رہی ہے؟ یہاں کراہت کس وجہ سے ہے کہ یہ وقت کس کا حق ہے؟ فرضوں کا۔ معلوم ہوا وقت کے اپنی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ صرف کیا وجہ ہے کہ یہ وقت فرضوں کا حق ہے، تو لہذا یہ کراہت جو ہے دوسرے فرضوں کے لیے بھی ظاہر نہیں ہوگی، دوسرے فرائض پڑھتا ہے یعنی قضا نمازیں پڑھتا ہے وہ پڑھنا بھی مکروہ نہیں۔ سجدہ تلاوت کے حق میں بھی یہ کراہت ظاہر نہیں ہوگی، معلوم ہے سجدہ تلاوت بھی اس وقت کرنا مکروہ نہیں۔ نماز جنازہ بھی شریعت کی طرف سے واجب ہے، لہذا اس کے حق میں بھی کراہت ظاہر نہیں ہوگی، تو نماز جنازہ اگر پڑھے گا تو مکروہ نہیں بلکہ صحیح ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی لا لمعنى فی الوقت، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی علت پائی جا رہی ہے وقت کے اندر، یعنی کوئی خرابی وقت میں ہے، وقت میں کوئی خرابی نہیں بلکہ یہ وقت جو ہے فرضوں کا حق تھا۔ فلم تظہر فی حق الفرائض، تو یہ کراہت ظاہر نہیں ہوگی فرضوں کے حق میں بھی، وفی ما وجب لعینہ، اور ان چیزوں کے اندر بھی جو اپنی ذات کے اعتبار سے واجب ہیں، کسجدۃ التلاوۃ، جیسے کہ سجدہ تلاوت ہے۔ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ سجدہ تلاوت تو شریعت کی طرف سے واجب نہیں، ہم تلاوت کریں گے آیت سجدہ تو سجدہ ہم پہ واجب ہوگا، تو ہمارے عمل کا دخل آ گیا، اور بات چل رہی ہے ان چیزوں کی جو واجب لعینہ ہی ہیں، جس میں بندے کے عمل کا دخل نہ ہو۔ سورج سمجھ میں آگے آپ کو یہ بتائیں گے، یہ جو دو وقت ہیں، یہ فجر کے بعد سے طلوع شمس تک اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، ان وقتوں میں اگر آپ نے
منت مانی تھی نفلوں کی اور وہ منت پوری ہوئی، اب آپ کے ذمے 10 نفل واجب ہو گئے، اب وہ نفل آپ اس وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ منت والے، تو کہیں گے نہیں، وہ بھی پڑھنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ واجب لعینہ ہی نہیں، وہ شریعت کی جانب سے واجب نہیں، وہ تو نفل ہی تھے، آپ نے اپنے اوپر ان کو کیا کیا ہے؟ واجب کے، تو اس میں آپ کے عمل کا دخل آ گیا، تو یہ معلوم ہوا وہ واجب لعینہ ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہی اشکال یہاں بھی ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت بھی، اس میں بھی بندے کے عمل کا دخل ہے، آپ آیت سجدہ تلاوت کریں گے تو آپ پر سجدہ واجب ہے، آپ آیت سجدہ تلاوت نہیں جب تک کرتے آپ پر سجدہ کرنا بھی واجب نہیں، تو اس میں بھی کس کے عمل کا دخل آ گیا؟ بندے کے عمل کا دخل آ گیا، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت واجب لعینہ کی مثال ہے؟ جواب یہ کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب لعینہ ہی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے واجب ہے۔ بھئی کیسے واجب ہے؟ وہ تو ہم تلاوت کریں گے پھر واجب ہوگا، ویسے واجب ہی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں، آپ کی تلاوت کے بغیر بھی آپ پر واجب ہو جاتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھی نے آیت سجدہ تلاوت کر لی، آپ پر واجب ہوا یا نہیں ہوا؟ واجب ہو گیا، معلوم ہوا اس میں آپ کے عمل کا دخل نہیں۔ کیوں واجب ہوا؟ کیونکہ آپ نے آیت سجدہ کو سن لیا بھائی، بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا سجدہ تلاوت کیا ہے؟ واجب لعینہ ہی ہے۔ تو کہتے ہیں لہذا یہ کراہت ظاہر نہیں ہوگی فرضوں کے حق میں بھی، یعنی فرض بھی مکروہ نہیں ہوں گے، وفی ما وجب لعینہ، اور ان چیزوں کے بارے میں بھی جو اپنی ذات کے اعتبار سے واجب ہیں جیسے سجدہ تلاوت، لہذا وہ بھی مکروہ نہیں ہوں گے۔ والظاہر فی حق المنظور، ہاں البتہ یہ کراہت ظاہر ہوگی منظور کے حق میں، منظور نظر منت کو کہتے ہیں، منظور جن نوافل کی منت مانی گئی ہے ان کے حق میں یہ کراہت ظاہر ہوگی، یعنی وہ منت والے نفل اس وقت پڑھنا مکروہ ہوں گے، لأنہ تعلق وجوبہ بسبب من جہتہ، اس لیے کیونکہ تعلق ہوا ہے ان کے وجوب کا بسبب، ایک ایسے سبب کے ساتھ، من جہتہ، یہ جو اس شخص کی طرف سے ہے، جو اس منت ماننے والے کی طرف سے ہے۔ بھئی یہ منت والے نوافل آپ پر کیوں واجب ہوئے؟ منت پوری ہو گئی، اور وہ منت کس نے مانی تھی؟ اس منت ماننے والے نے مانی تھی، اگر وہ منت نہ مانتا تو اس پر یہ 10 نفل واجب ہوتے نہیں، تو معلوم ہوا اس میں اس کے عمل کا دخل آ گیا، معلوم ہوا یہ واجب لعینہ ہی نہیں، جب واجب لعینہ ہی نہیں تو ان کے لیے وہ کراہت ظاہر ہوگی اور ان کی اس وقت ادائیگی مکروہ ہوگی۔ یہ معنی ہے لأنہ تعلق وجوبہ بسبب من جہتہ، اس لیے کیونکہ وہ جو منظور ہے اس کے وجوب کا تعلق ایک ایسے سبب سے ہے، من جہتہ، جو اس منت ماننے والے کی جانب سے ہے، یعنی اس کے عمل کا دخل ہے۔ وفی حق رکعتی الطواف، یاد رکھیے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے جائیں تو یہ ایک طواف کہلاتا ہے۔ کتنے چکر؟ 7۔ حجر اسود سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر حجر اسود سے دروازے کی جانب چلتے ہوئے، یعنی بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہتا ہے طواف میں، بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہتا ہے، یعنی یوں کہیں انسان کا قلب جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رہتا ہے، کیونکہ دل کس جانب ہوتا ہے؟ بائیں جانب ہوتا ہے، تو قلب بیت اللہ کی جانب رہتا ہے، اور اس طرح 7 چکر جب ہو جائیں گے اور 7ویں چکر پر جب حجر اسود پر پہنچ جائے گا تو یہ ایک طواف مکمل ہوا، اور ہر طواف کے بعد دو رکعتیں پڑھنا واجب ہیں بھائی، ہر طواف کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہیں، تو یہ 7 چکر جب لگا لے گا پھر 2 رکعتیں بھی اس کو پڑھنا پڑیں گی بھائی، سمجھ میں؟ تو یہ 2 رکعتیں واجب الطواف ہیں۔ کیا ہیں؟ واجب الطواف۔ اب کوئی شخص طواف کرتا ہے اور اس پر 2 رکعتیں واجب ہیں اور ان کو وہ اس وقت ادا کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں بھائی اس میں بھی اس کے عمل کا دخل ہے، لہذا ان کا ادا کرنا بھی مکروہ ہوگا۔ بھائی اس کے عمل کا کیسے دخل ہے؟ کہتے ہیں بھائی اس نے طواف کیا تو اس پر یہ 2 رکعتیں واجب ہوئیں، اگر یہ طواف نہ کرتا تو اس پر یہ 2 رکعتیں بھی واجب نہ ہوتی۔ یہ معنی ہے وفی حق رکعتي الطواف، اور طواف کی 2 رکعتوں کے حق میں، اصل میں تھا رکعتین، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔
وفی الذی شرع فیہ ثم افسدہ، اسی طرح یاد رکھیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ نوافل ہیں جب تک شروع نہ کیے جائیں، مرضی ہے پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیے اب یہ واجب ہو گئے، لہذا اگر کسی وجہ سے درمیان میں نفل کو توڑنا پڑا تو آپ پر اس کی قضا ضروری ہوگی، آپ کو پھر اب 2 رکعتیں پڑھنا پڑیں گی بعد میں، اب وہ نفل نہیں ہے بلکہ اب وہ واجب بن چکے آپ کے ذمے ہیں بھائی۔ تو کیا یہ جو نفل توڑ دیے تھے، نفل فاسد ہو گئے تھے، اور پھر ان کو کیا کرتا ہے وہ پھر لوٹاتا ہے، تو کیا ان اوقات میں وہ پڑھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اس میں بھی اس کے عمل کا دخل ہے، لہذا ان کا پڑھنا بھی مکروہ ہوگا بھائی، مکروہ ہوگا۔ بھائی اس کے عمل کا کیسے دخل ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہ نہ شروع کرتا تو اس پر واجب بھی نہ ہوتے بھائی۔ کہتے ہیں وَفِي الَّذِي شَرَعَ فِيهِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ، اور اسی طرح یہ کراہت ظاہر ہوگی ان نفلوں کے حق میں بھی، اس نماز کے حق میں بھی، شَرَعَ فِيهِ جس میں یہ شخص شروع ہو گیا، یعنی اس کو شروع کر دیا، ثُمَّ أَفْسَدَهُ پھر اس کو کیا کر دیا؟ فاسد کر دیا، یعنی توڑ دیا۔ لِأَنَّ الْوُجُوبَ لِغَيْرِهِ، اب یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں، پیچھے 2 باتیں ذکر کی، طواف کی 2 رکعتوں کے حق میں بھی کراہت ظاہر ہوگی، اور وہ نفل جو شروع کیے تھے اور پھر فاسد کر دیے ان کے حق میں بھی یہ کراہت ظاہر ہوگی۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْوُجُوبَ لِغَيْرِهِ، اس لیے کیونکہ یہاں وجوب کس کی وجہ سے ہے؟ غیر کی وجہ سے ہے، یعنی اس شخص کے اپنے عمل کا دخل ہے بھائی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ختم الطواف، اور وہ طواف کا ختم کرنا، پورا کرنا ہے۔ اس وقت میں طواف کو اس نے پورا کیا ہے، اگر یہ اس وقت نہ کرتا تو یہ 2 بھی اس پر واجب نہ ہوتی۔ وَصِيَانَةُ الْمُؤَدَّى عَنِ الْبُطْلَانِ، اور وہ جو نفل شروع کر کے فاسد کر دیے تھے اس میں بھی اس کے عمل کا دخل آیا، اور اب اس کو بطلان سے بچانے کے لیے اس پر یہ نفل کیا ہیں بھائی؟ دیکھیے جب ایک شخص نفل شروع کرتا ہے، شروع کرنے سے پہلے نفل ہیں، پڑھنا چاہے پڑھے، نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، لیکن جب شروع کر دیے اب واجب ہو گئے۔ کیوں واجب ہو گئے؟ وجہ اس کی یہ کہ جب یہ نفلوں کو بیچ میں فاسد کرے گا تو کچھ حصہ نفل کا پیچھے گزر گیا یا نہیں گزر گیا؟ کچھ حصہ گزر گیا، اور وہ حصہ صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا؟ وہ حصہ تو صحیح تھا، تو اس کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پھر ادا کر کے پورا کر دیں۔ کیا کر دے؟ ورنہ اگر واجب نہ قرار دیا جائے تو وہ جو صحیح حصہ تھا عبادت کا وہ باطل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ وہ تو باطل ہو جائے گا، ختم ہوا، رہ گئے ویسے ہی۔ لہذا شریعت نے کیا کہا کہ جب نفل شروع کر دیے ہیں تو اب آپ پر کیا ہو گئے؟ واجب۔ دلیل اس کی کیا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ اور یہ جو صحیح ہوا تھا یہ بھی عمل تھا یا عمل نہیں تھا؟ یہ بھی عمل تھا، عبادت تھی، لہذا اس کو باطل نہیں کر سکتے، اب اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور پورا کرنے کی کیا صورت ہے؟ اس سے آگے تو پڑھ نہیں سکتے، تو نئے سرے سے اسی کو پورے طور پر پڑھ لے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی وصیانۃ المؤدى عن البطلان، اور بچانے کے لیے اس کو وہ جو ادا کیا گیا تھا عن البطلان، کس چیز سے؟ باطل ہونے سے بچانے کے لیے اس پر یہ نماز واجب ہوئی ہے، اور اس میں اس کے عمل کا دخل ہے کہ اس نے خود شروع کیے تھے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ دیکھیے بھائی وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ لِغَيْرِهِ، اس لیے کیونکہ وجوب جو ہے غیر کی وجہ سے آیا ہے، اس کی ذات کی وجہ سے وجوب نہیں آیا بلکہ غیر کی وجہ سے وجوب آیا بھائی۔ وہ کیا غیر ہے جس کی وجہ سے وجوب آیا؟ یہ طواف کی 2 رکعتوں کا، کہتے ہیں وہ ختم الطواف، اور وہ طواف کا ختم کرنا ہے، اس کی وجہ سے وجوب آیا، اور وہ اس کے عمل کی وجہ سے تھا۔ اور نیز یہ نفلوں کو شروع کرنے کے بعد جب فاسد کیا تھا اس میں بھی وجوب آیا، وجوب ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، وہ تو نفل تھے، بلکہ وجوب کس وجہ سے آیا ہے؟ غیر کی وجہ سے، اور وہ غیر کیا ہے؟ صیانۃ المؤدى عن البطلان، اس ادا کیے ہوئے حصے کو
باطل ہونے سے بچانے کے لیے ہے، اور وہ جو حصہ تھا وہ اس نے خود شروع کیا تھا۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ وَيُكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، اور مکروہ ہے نفل پڑھنا فجر طلوع ہو جانے کے بعد بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فجر کی 2 رکعت سے زیادہ۔ بھئی یہی مسئلہ جو میں نے ابھی بیان کیا، طلوع فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک اس کے اندر فجر کی نماز واجب ہے، اور اس کے ساتھ صرف کیا پڑھ سکتے ہیں؟ صرف 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اور نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے۔ یہی بات بیان کر رہے ہیں، وَيُكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، اور مکروہ ہے نفل پڑھنا فجر طلوع ہو جانے کے بعد بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ۔ ان 2 سے زیادہ نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ وہ دو تو کیا ہیں؟ سنت ہیں بھائی۔ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا مَعَ حِرْصِهِ عَلَى الصَّلَاةِ، بھائی مکروہ کیوں ہے اور نفلوں کا پڑھنا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے لم یزد علیہما، ان 2 رکعتوں پر زیادتی نہیں فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ طلوع فجر کے بعد صرف یہی 2 سنتیں ہی ادا فرمائی ہیں، مع حرصہ علی الصلاۃ، باوجود حضور علیہ السلام کی نماز پر حرص کے، باوجود اس کے کہ حضور علیہ السلام نماز کے بڑے حریص تھے اور آپ کی کوشش ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ ادا فرمائیں، لیکن آپ نے کبھی بھی طلوع فجر کے بعد ان 2 سنتوں پر زائد نوافل ادا نہیں کیے۔ معلوم ہوا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اور نوافل کا ادا کرنا مکروہ ہے۔ وَلَا يَتَنَفَّلُ بَعْدَ الْغُرُوبِ قَبْلَ الْفَرْضِ، اور نفل نہ پڑے سورج غروب ہو جانے کے بعد قبل الفرض، مغرب کے فرضوں سے پہلے۔ سورج غروب ہو گیا، اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس نماز سے پہلے آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لما فیہ من تاخیر المغربی، کیونکہ اس کے اندر مغرب میں تاخیر لازم آئے گی، مغرب کو مؤخر کرنا لازم آئے گا۔ ولا اذا خرج الامام للخطبہ یوم الجمعہ الی ان یفرغ من خطبته، اور اسی طرح نفل نہ پڑھے جس وقت امام نکل آئے للخطبہ، کیا دینے کے لیے؟ خطبہ دینے کے لیے، یوم الجمعہ، جمعے کے دن، الی ان یفرغ من خطبته، یہاں تک کہ وہ خطبے سے فارغ ہو جائے۔ جمعے کے دن جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل آئے تو اس کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، یہاں تک کہ امام خطبہ دے کر فارغ ہو جائے پھر پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے پڑھنا مکروہ۔ بھئی اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں لما فیہ من الاشتغال عن استماع الخطبہ، اس وجہ سے کہ اس میں مشغول ہونا ہے، عن استماع کا معنی توجہ سے سننا، عن استماع الخطبہ، خطبہ توجہ سے سننے سے مشغول ہونا، یعنی اس سے اعراض کرنا ہے۔ اشتغالہ کا صلہ جب عن آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اعراض کرنے کے، منہ موڑنا۔ بھائی اس وجہ سے کہ اس کے اندر اعراض کرنا ہے، رخ پھیرنا ہے، کس چیز سے؟ خطبے کو توجہ سے سننے سے، یعنی اس سے منہ موڑنا ہے، حالانکہ خطبے کا تو توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے بھائی، سننا ضروری ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ عصر کی بھئی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ عصر کے بعد نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے، تو کیا عصر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد؟ تو یاد رکھیے عصر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ابھی پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ عصر کے اندر تاخیر مستحب ہے، عصر کی نماز ذرا دیر کر کے پڑھی جائے، مؤخر کر کے۔ کیوں دیر کر کے پڑھی جائے؟ حالانکہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور وجہ انہوں نے ذکر کی تھی تکثیر نوافل، تاکہ نفل زیادہ سے زیادہ ہو سکیں، وقت مل جائے۔ تو عصر کا وقت شروع ہو گیا، آپ پھر بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ نے عصر کے فرض نہیں پڑھے۔ جب فرض پڑھ لیں گے اس کے بعد اب نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے بھائی۔